شبات ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے کہا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نعرہ لگایا جاتا تھا کہ ایک زرداری سب پر بھاری، اور ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید وہ یہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کو کہہ رہی ہے، شاید وہ حکومت کو کہہ رہی ہے، لیکن اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جو نعرہ بلند کیا گیا نا یہ ان کے اپنے اتحادیوں کے خلاف لگایا گیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کل ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جواب کا انتظار بھی کرے گی کہ آخر کب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی استعفے دیے جائیں گے، جو کہ بھی آتے ہوئے شفاعت نظر نہیں آ رہے، اسپیسیفکلی کل سابق صدر آصف علی زرداری کے بیان کے بعد۔ جی جناب، 9 جماعتیں پی ڈی ایم کی ایک طرف، ایک پیپلز پارٹی ایک طرف۔ پیپلز پارٹی لیڈ لیتی رہی ہے، اپنے موقف پہ پوری پی ڈی ایم کو لاتی رہی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں، چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہوں، ضمنی انتخابات ہوں، پیپلز پارٹی کا ڈیسیجن پی ڈی ایم کا ڈیسیجن بنتا آیا ہے۔ لیکن کل لانگ مارچ جو کہ باقی 9 جماعتوں کا ڈیسیجن تھا، اس پر پیپلز پارٹی متفق نہیں تھی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے مایوسی کے ساتھ کل رات لانگ مارچ کے ملتوی ہونے کا اعلان کیا۔ لانگ مارچ کے ساتھ استعفوں کو وابستہ کرنے کے حوالے سے 9 جماعتیں اس کے حق میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سوچ پر تحفظات تھیں۔ پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے کہ ہم اپنی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف رجوع کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم پی ڈی ایم کو اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ہم نے ان کو موقع دیا ہے، اور ہمیں ان کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ تب تک 26 مارچ کا لانگ مارچ ملتوی تصور کیا جائے گا۔ شفاعت، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اس اعلان کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب واز سو اپسیٹ دیٹ ہی لیفٹ امیڈیٹلی، فوراً وہاں سے نکل گئے۔ صحافی ان کو روکتے رہ گئے، ان سے سوالات کرنا چاہتے تھے، انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا، اور انفیکٹ مریم نواز خود بھی ان کو روکتی رہ گئیں، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دو بڑی جماعتیں ہیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ حکومت سے چھٹکارا پانا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی... آپ نے سنا جناب، بظاہر مریم نواز کہہ رہی تھی مروا دیا۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن تھی جی، بڑی عجیب و غریب سچویشن۔ پی ڈی ایم اس حوالے سے خود بڑے تذبذب کا شکار نظر آئی، اور حیرت کی بات ہے ان کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب کھڑے ہوئے تھے، ان کے بھی چہرے کے تاثرات بڑے عجیب و غریب تھے۔ حالانکہ ابھی ریسنٹلی بڑی اچھی ان کو کامیابی ملی ہے، ایک اسٹریٹجک فتح ملی ہے، لیکن اس کے باوجود کل باڈی لینگویج بتا رہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹ کے امیدوار تھوڑی تھے، وہ تو پی ڈی ایم کے امیدوار تھے۔ اب دیکھا جائے یہاں پر تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا امیدوار لانے میں بھی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کنونس کیا، پی ڈی ایم کو کنونس کیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ الیکشن تو جیت کے، خیر چیئرمین سینٹ کے انتخابات وہ ہار گئے، لیکن اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم ایک ایسی جماعت ہے جو کہ اپنی تمام تر جو چیزیں وہ منوا رہی ہے، تو یہ اب ٹف ٹائم ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی۔ زرداری صاحب کل جناب پوری طرح ایگریشن میں آئے، اور انہوں نے ایک باقاعدہ مریم نواز اور آصف زرداری کے درمیان ایک پراپر تکرار ہوئی۔ زرداری صاحب نے کہا جناب میاں صاحب آپ پلیز واپس آ جائیں، اگر آپ واپس آ جائیں تو ہم خود استعفے آپ کو جمع کرائیں گے۔ وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر شاید ان کا ڈومیسائل مختلف ہے۔ سابق صدر کی پی ڈی ایم سربراہی اجلاس میں جو گفتگو ہوئی اس میں ان کا کہنا تھا جناب لڑنا ہے تو سب کو جیل جانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے، کسی بھی صورت اسمبلیوں کو نہیں چھوڑے گی۔ اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے جیسا ہے، پہاڑوں پر نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر۔ مریم نواز کا آصف زرداری کو جواب میں یہ کہنا تھا کہ وہ پارلیمان میں رہ کر لڑیں گے۔ بالکل جی، اور مریم نواز نے ساتھ میں ان کے جواب میں یہ بھی کہا کہ نواز شریف وطن واپس نہیں آ سکتے، ان کی زندگی کی ضمانت دے دی جائے تو وہ واپس آ جائیں گے۔ نیب تحویل میں میاں صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے، کیا کہنا تھا ان کا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کسی کو حق نہیں ہے ان کو واپس بلانے کا، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہے وہ واپس ان کے قاتلوں کے ہاتھ میں سونپ دی جائے۔ میاں صاحب کو ہم پاکستان بلا کے ان کے قاتلوں کے حوالے، جس کا نام عمران خان ہے، ہم ان کے حوالے ان کو نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندہ لیڈرز چاہیے
हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए। पीडीएम आपके सामने खड़ी है, हुकूमत खत्म होगी इंशाअल्लाह। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात करें। मरियम नवाज का कहना है जिन्होंने नवाज शरीफ से बात करनी है वो मुझसे बात करें। इस पर हमने पहले देखा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी होने का जब ऐलान किया, वहां से चले गए, सहाफियों के सवालात का जवाब नहीं दिया, तो वहां पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी वहां पर कर रहे थे। उनका कहना था कि जी पीपल्स पार्टी ने कुछ वक्त मांगला है, मामला पार्टी की सीईसी में लेकर जाएंगे। दूसरी जानिब देखा जाए तो सितंबर से लेकर अब तक गुज़िश्ता 6 माह में मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि मरियम नवाज इस्तीफों की बात करती रही। क्या कहती रही आपको सुनवाते हैं। आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया तो मेरी पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों से ये रिक्वेस्ट है कि किसी दबाव में आने से इनकार कर देना। लाहौर वालों क्या फैसला है, इस्तीफे इनके मुंह पर मारे। यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए, मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग गए। सब एमएनएस, सब एमपीएस अपने इस्तीफे अपने हाथ में लेकर आए। अगर पीडीएम रिजाइन करती है, जो कि इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, आप इलेक्शन नहीं करा सकते। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे, 400-500 इस्तीफे जब आ जाएंगे, तुम्हारा एक दिन इस मुल्क में वजीर आजम, जाली वजीर आजम रहना मुश्किल है। हमारे 2 अरकान के इस्तीफे किसी ने शरारत से स्पीकर के पास भेज दिए। स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। जाली असेंबलियों में बैठे रहिए, इस्तीफा दे दें। याद रखना, जिस दिन पीडीएम ने इस्तीफे दे दिए, उस दिन इस हुकूमत का काम इंशाअल्लाह ताला तमाम। तो जनाब ये रही है सूरत हाल अब तक इस्तीफों के मामले पर। इस्तीफों के मामले पर बड़ा एग्रेशन रहा है मरियम नवाज साहिबा की तकारीर में, और इस हवाले से सिर्फ पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं रही, बाकी तमाम जमातें ना सेनेट इलेक्शन में जाने को तैयार थी, ना ज़िमनी इंतखाबात लड़ने को तैयार थी, ना गिलगित बल्तिस्तान में पार्टिसिपेट करने को तैयार थी, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने लीड ली। बिल्कुल अफवाहें आती नहीं कि जनाब पीडीएम में फूट पड़ गई है, और उन अफवाहों को मरियम नवाज बड़े तंजीह अंदाज में मुस्तरद भी करती रही। बिल्कुल। लेकिन कल ऐसा लगा कि जैसे वो पुराना जो शॉट था, वो पुरानी जो तकरीर का क्लिप है मरियम नवाज का, वो ऐसा लगता है पूरी पीटीआई की जुबान बन गई थी। बिल्कुल। शफात और मौलाना साहब ने कल में देखा कि उन्होंने बोला कि जी पीपल्स पार्टी के रवैये को गैर जमहूरी करार देते हुए कहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते थे, लेकिन माजी में मरियम नवाज इख्तलाफ की खबरों पर सिर्फ तंजिया हंसकर, जैसे अभी शफात आप भी बात कर रहे थे, वो इस हवाले से जवाब भी देती थी। क्या होता रहा माजी में, क्या कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती थी कि पीडीएम में कितना इत्तेहाद है, कितनी यूनिटी है, कितनी स्ट्रांग है? सुनवाते हैं आपको। खुशी से उछलता है कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, और आज ये कहेगा आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा, तालियां बजाएगा कि आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई, आहा पीडीएम में लड़ाई हो गई है। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zu sparen.